السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو پنجاب کے ساتھ آپ کا میزبان اختر رسول جنجوہ حاضر خدمت ہے۔ پاکستان کی عوام ایک بنیادی تبدیلی کی آرزومند تھی، مگر ہر 4-5 سال کے بعد آنے والی حکومت نے کوئی خاص تبدیلی نہ لے کے آئی۔ 75 سال کا عرصہ گزر گیا اور آج بھی عوام تبدیلی کی آرزومند ہے۔ میں اس وقت پی پی 140 کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار میاں خالد محمود صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ بات بھی کریں گے۔ میاں صاحب نے بہت ہی کم وقت میں منازل طے کی، اللہ نے عزت بھی دی، اللہ نے شہرت بھی دی، اللہ نے منصب بھی دیا۔ آج ان کے ساتھ موجود ہیں اس نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام جناب صاحب۔ میاں صاحب، ضمنی انتخابات پی پی 140 پاکستان مسلم لیگ کے آپ امیدوار ہیں، سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ حالات کافی بہتر ہیں اور لوگوں کا اچھا رسپانس ہے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ نتائج بہت بہتر ہوں گے۔ تبدیلی کا راستہ نئے پاکستان کی تعمیر میں آپ پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور آج پاکستان مسلم لیگ کو، کیا تبدیلی کا راستہ واضح نظر نہیں آیا؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ پی ٹی آئی کو جوائن اسی لیے کیا تھا کہ ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی لیڈرشپ سے کہ اللہ کرے کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جب سے پاکستان بنا ہے، مسلم لیگ کی گورنمنٹ آئی، پھر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنی، پھر پاکستان پھر پارٹی کی گورنمنٹ ملی، یہ ایک راستہ نظر آیا کہ یہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اس خطے میں تبدیلی لے کے آؤں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا بے گھر لوگوں کو، غریب کی حالت کو بہت بہتر کریں گے ہم، غریب کے گھر میں خوشحالی آئے گی، ریاست مدینہ ہم نے بنانی ہے، اس خطے میں انصاف سستا ملے گا لوگوں کو۔ پھر یہ تھا کہ سب سے بڑا نعرہ تھا کہ ہم کرپشن کا ہم خاتمہ کریں گے۔ جو پہلی حکومتیں ہیں، حکمران ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ بادیانت ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ہم یہ کہتے آئے۔ تو یہ منشور دیکھ کر ہم نے بھی سوچا کہ چلو بڑی اچھی باتیں ہیں، اللہ کرے ان خان صاحب کے ہوتے ہوئے بہتری آ جائے، حکومت ملے ان کو، اور اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے تبدیلی آ گئی، حکومت بن گئی۔ تو حکومت بننے کے بعد 1 سال پہلی بات تو جا کے گورنمنٹ بنی تو خان صاحب کا پہلے دن سے جو فیصلے خان صاحب نے کیے، خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر اور پنجاب کا چیف منسٹر جو دونوں ڈمی بنا دیے، جن کا نہ کوئی سوچ تھی، نہ ان کا کوئی ویژن تھا، نہ وہ اس اہلیت کے مالک تھے کہ وہ اس منصب پہ بیٹھتے۔ اس پہ کوئی بجٹ انوالو نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کرپشن کا خاتمہ تو کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ایک چیف منسٹر کی طرف سے ایک میسج کرمی ہونا چاہیے تھا اداروں کو، اور اس میسج میں اتنی جان ہوتی کہ اداروں کو پتہ چل جاتا، ذمہ داروں کو پتہ چل جاتا کہ اگر میرے ڈسٹرکٹ میں یا میرے ڈویژن میں یا میرے صوبہ میں کسی نے کرپشن کی تو موجودہ حکومت اور خاص طور پر چیف منسٹر پنجاب اس کو چھوڑیں گے نہیں، تو ختم ہو جانا تھا۔ فرا گوگی کا جو معاملہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ حقیقت ہے؟ 100% حقیقت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ فرا گوگی جو ہے نا میرے ضلع کی ہے، ساتھ ہی یہ شیوپورہ کے ان کا گانگ جو گاؤں ہے ان کا میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ان کی فیملی کو جانتا ہوں۔ وہ تو ایک ایسے جیسے منڈی میں کوئی چیز بکنے آتی ہے، وہ تو لوٹ سے لگی ہوئی تھی۔ آفیسر کو بھرتی کرنے کے لیے، ان کے تبادلے کرنے کے لیے، ٹرانسفر پوسٹنگ ساری، ایون اس کے جو بھائی ہیں یہاں پہ میرے ڈسٹرکٹ میں ایس ایچ او لیول کے پہ بھی جو ہے نا پیسے مانگ رہے تھے اور پیسے لے کے ایس ایچ او لگوا رہے تھے۔ یہ تو بہت بڑا عالمیہ تھا گوگی والا بات جو ہے۔ پھر بڑے بڑے ڈی سی، ڈی پی او، کمشنر، ڈی آئی جی، اس طرح کی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ آج تک پنجاب میں پیسے نہیں چلے، لیکن ہماری گورنمنٹ میں، پی ٹی آئی گورنمنٹ میں پیسے بھی دے رہے تھے، اور ٹھیکے جیسے ہوتا ہے سسٹم، ٹھیکہ سسٹم کہ 6 ماہ کا یہ ریٹ ہے، اگر ڈی سی لگنا ہے تو کمشنر لگنا ہے تو یہ ریٹ ہے، ڈی پی او لگنا ہے، آر پی او لگنا ہے تو یہ ریٹ ہے، 6 ماہ کے بعد اگر 1 سال کی پوسٹ لگنی ہے تو یہ ریٹ ہے۔ تو یہ انتہائی جو ہے سینسٹیو ایشو بن گیا جب 2-2.5 سال گزرے، اور 2-2.5 سالوں میں صوبے میں کوئی ڈیولپمنٹ کا نام نہیں ہے، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے۔ عوام آپ کے پاس آتی ہو، تو لوگ کہتے تھے کہ جی کام نہیں کرواتے، ہم کہتے تھے پیسے نہیں ہیں۔
اس کے بعد نوکریوں کا کہا کہ وہ بین لگا ہوا ہے مسلسل، ابھی تک بین رہا جب تک ہماری گورنمنٹ رہی، اور 2 سال 2.5 سال جب گزرے تو پھر پارٹی کے اندر ہی ممبرز کی گروپنگ شروع ہو گئی، اور گروپنگ کوئی یہ ان کا اس وقت یہ بالکل نظریہ نہیں تھا کہ یہ جو گروپنگ ہو رہی ہے ہم نے گورنمنٹ کو گرانا ہے۔ گروپنگ کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اوپر تھوڑا سا پریشر بلڈ کیا جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا رہا اس کو تھوڑا سا ریویو کرے۔ آپ نے اپنا ووٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو ڈال دیا، آپ کا ضمیر مطمئن؟ جی ووٹ ڈالنا بالکل میرا ضمیر مطمئن ہے، اس لیے کہ جب ہم نے بار بار پارٹی کی لیڈرشپ کو کہا، بلکہ یہ ووٹ ڈالنے سے کوئی 2 ماہ پہلے پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے جب لاہور، تو پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں میں بھی باقی سب دوست بھی تھے، بہت سارے دوستوں نے ان کی تعریفیں کی، بہت سارے دوستوں نے گلے کیے، تو شکوہ کرنے والوں میں بھی تھا ایک۔ میں نے بھی کہا کہ خان صاحب بالکل ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہمیں بہت تحفظات ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا آپ تحفظات بتائیں، یہ جو میں نے باتیں آپ پہلے کی ہیں، آپ سے شیئر کی ہیں، میں نے سارے یہ تحفظات بتا دیے کہ ہم نے یہ ہمارا منشور تھا، اور منشور پہ ہم نے ایک شک پہ بھی عمل نہیں کیا۔ اب کیسے ہم لوگوں کے پاس دوبارہ جائیں گے، کس منہ سے جائیں گے، کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ ایشو تو ہم تو بات ہی منشور کی داد رسی بھی نہیں کی، کوئی داد رسی نہیں کی۔ علیم خان کے آپ ترجمان بھی رہے، ایسی کیا وجہ بنی کہ علیم خان خود پیچھے ہو گئے؟ ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی، شاید آپ نے بھی سنی ہوگی، اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد اپنی ایم پی شپ سے ریزائن کر دینا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست پر امریکہ نے اثر انداز ہوا؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل ہمیں تو کسی امریکہ کے بندے نے رابطہ کیا، ووٹ تو ہم نے ڈالا نا، ہمارے ساتھ تو کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے رابطہ نہیں کیا۔ میں بالکل یہ بات آن اوتھ کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں تھا۔ اچھا، تو یہ بات ہم کہاں سے ہمارے ذہن میں ڈال دی؟ دیکھو نا، امریکہ نے خط لکھا، سازش ہو گئی جی، اگر سازش کی ہے تو انہوں نے کی ہے، تو پھر ان کا کوئی مڈل مین ہمارے پاس آنا تھا نا۔ تو ہمیں تو مجھے تو کسی نے نہیں کہا، میرے باقی ساتھی کو بھی کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں یا پی ٹی کے خلاف چلیں۔ 1.5 سال ہمارے دوست اور میرے سمیت ہم لوگ ناراض رہے پارٹی کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، مگر پیسے بھی سننے میں آئے کہ پیسے بھی دیے گئے ان ارکان کو۔ نہیں، یہ جو 25 ارکان ہیں ان کو تو کسی کو پیسہ نہیں ملا۔ جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو ووٹ ڈالنا ہے، تو ہمیں یہ بات بھی کہی گئی کہ آپ کو تاحیات نہل ہو جائیں گے۔ تو اس وقت ہمارے یہ جذبات تھے کہ ہم تاحیات نہل ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، اس پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ ان حالات میں ہم ان کے ساتھ اب نہیں چل سکتے۔ 2018 کے الیکشن میں اور آج ضمنی الیکشن میں کیا فرق رویوں میں نظر آیا لوگوں کے؟ لوگ کیا کہتے ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں؟ نہیں، رویہ دیکھیں، مجھے تو ایک ایسا بھی کوئی فرد نہیں ملا جس نے کوئی ایسا رویہ میرے ساتھ کوئی سیاسی اختلاف ہوتا ہے، وہ تو پارٹیوں کو ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو میں پہلے پی ٹی آئی میں تھا، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کچھ میرے ساتھ تھے، کچھ میرے ساتھ نہیں تھے پی ٹی آئی کے۔ قدور شخصیات وفاقی وزیر برائے تعلیم رانا تنویر، میاں جویل لطیف صاحب، سردار عرفان ڈوگر، یاسر گجر، اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے نام جو ہیں، اشتیاق ڈوگر، حاجی محمد نواز، یہ آپ کے ساتھ مل گئے۔ ایک نظریاتی گروپ ہے جو سب سے سینئر ایج کے لوگ ہیں، شاہ جہاں لودھی صاحب ہیں، خالد پرویز صاحب ہیں، شبیر چڑھے، یہ سارے دوست، خلیل گادی صاحب، یہ سب سے پہلے انہوں نے مجھے میرے ساتھ حمایت کا یقین دلایا۔ آپس میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میرے ساتھ سارے ٹھیک ہیں، اور میں کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی اور میری عزت سے نوازا، تو انشاءاللہ 17 کے بعد میری کوشش ہوگی کہ ہم پارٹی کو اور مضبوط کریں، پارٹی میں گروپنگ جو ہے اس کا خاتمہ کریں، یونٹی پیدا کریں اس میں، اور ہم پارٹی کے لیے کام کریں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، 33 دنوں میں پیٹرول میں 3 دفعہ اضافہ کر دیا، اور پتہ بھی ہے کہ ضمنی الیکشن ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، مہنگائی پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، پیٹرول بم گرایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ ڈالر جو اتنی تیزی کے ساتھ اوپر گیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں جو کوئی 100 پر لیٹر 100 روپیز پر لیٹر گورنمنٹ سبسڈی دے، افورڈ ہی نہیں کر سکتی۔
اس سے پہلے قیمتیں بڑھنے سے پہلے پاکستان میں تیل سستا تھا اور سعودیہ میں تیل ہم سے مہنگا تھا. تو یہ پرائسز آئل کی جو ہیں یہ حکومت کے بس کی بات نہیں تھی. اور دوسرا انہوں نے جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے لاسٹ ایگریمنٹ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, اس میں وہ کڑوی شرائط تھی اور اس میں یہ بھی تھا کہ ہم آئل پہ اور انرجی سیکٹر پہ سبسڈی نہیں دیں گے, ورنہ حالات تو یہ بن چکے تھے کہ شاید ملک دیوالیہ ہو جائے گا, بینک سارے کرپٹ ہو جائیں گے, سسٹم ہی سارے ملک کا ہمارا نظام ہی غرق ہو جائے گا. تو اس کو بچانے کے لیے, اس کی بہتری کے لیے یہ کچھ کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ شیر کی دہاڑ بلے کو ہلا پائے گی؟ جی یقیناً انشاءاللہ. وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 3.5 پونے 4 سال میں بلے کی حکومت نے جو ڈلیور کرنا تھا وہ نہیں کیا. ناظرین, جسے اللہ چاہے عزت سے نوازے, جسے چاہے منصب پہ دے دے, اور اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو چنتا ہے اور ان جگہوں پہ ان کو تعینات کر دیتا ہے جن سے وہ کام لینا چاہے. وہ کام مخلوق خدا کے لیے ہیں, وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام ہوتے ہیں. بات کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ ن کے نامزد امیدوار صوبائی اسمبلی پنجاب PP 140 میاں خالد محمود سے. ان کا کہنا تھا کہ میں نے جو بھی فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف سے پاکستان مسلم لیگ کو جوائن کیا, میں نے اپنے ضمیر کو رکھ کے یہ فیصلہ کیا, اور بالخصوص اپنے حلقہ کی عوام کو ان کے مطالبات جو تھے پاکستان کے لیے, اس شہر کے لیے, میں نے ان کو مد نظر رکھ کر کیا. یہ فیصلہ آئندہ وقت میں ان کے لیے کیا کچھ لے کے آتا ہے, اہلیان شیخ اوپرا کے لیے کیا پیغام لے کے آتا ہے, 17 جولائی کو پتہ چل جائے گا. یو پنجاب سے اپنے میزبان اختر رسول جنجوعہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے زندگی دی, سانسوں نے سانسوں کے ساتھ وفا کی. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں, ایک نئے سیگمنٹ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.